آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہے تو بالکل قدرتی، لیکن اکثر اس پر کھل کر بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، اندام نہانی سے ہونے والا اخراج یعنی ویجائنل ڈسچارج، یہ جسم کا ایک بہت ہی عام اور صحت مند عمل ہے، اور اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنا اصل میں اپنے جسم کو بہتر جاننے جیسا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنے کا انداز بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر جسم کو ایک مصروف سیال فیکٹری سمجھا جائے تو سارا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو پھر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم کا ایک بہت اہم نظام بہترین طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر صحت مند اخراج ہے کیا؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا نہیں جاتا۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا چیز معمول کے مطابق ہے اور کب فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے آج اسی الجھن کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اخراج کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ جسم کا اپنا ایک زبردست حفاظتی نظام ہے، ایک ایسا سمارٹ سسٹم جو خود کو صاف بھی رکھتا ہے اور محفوظ بھی۔ دیکھیں، یہ پورا عمل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ سب کچھ بلوغت میں شروع ہوتا ہے جب ہارمونز، خاص طور پر ایسٹروجن، اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے اندرونی تہہ مضبوط ہوتی ہے اور گلائکوجن نامی ایک شوگر بناتی ہے۔ اب یہ شوگر وہاں موجود اچھے بیکٹیریا یعنی لیکٹوبیسلس کی خوراک بنتی ہے، اور پھر یہ بیکٹیریا لیکٹک ایسڈ بلاتے ہیں، جس سے وہاں ایک ہلکا سا تیزابی ماحول بن جاتا ہے جو نقصان پہنچانے والے جراثیم کے خلاف ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تو جسے ہم عام زبان میں ڈسچارج کہتے ہیں، وہ دراصل اسی خودکار صفائی کے نظام کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ سروائیکل میوکس قدرتی طور پر جھڑنے والے پرانے خلیات اور ان فائدہ مند بیکٹیریا کا ایک مکسچر ہے جو سب مل کر جسم کو انفیکشن سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے، یہ جو تیزابیت ہے یہ اتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات کپڑے کا رنگ بھی ہلکا کر دیتی ہے، لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی خرابی نہیں، بلکہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جسم کا دفاعی نظام کتنا زبردست کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ اخراج ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے جو ماہواری کے سائیکل کے دوران ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ آئیے اس سائیکل کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ماہواری کے پہلے حصے میں ایسٹروجن بڑھنے لگتا ہے اور میوکس گاڑھا رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی اوویولیشن کا وقت قریب آتا ہے، ایسٹروجن اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے اور تب یہ میوکس بالکل پتلا، شفاف اور لچکدار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تاکہ اسپرم آسانی سے سفر کر سکیں، اور اوویولیشن کے بعد پروجیسٹرون ہارمون کی باری آتی ہے جو میوکس کو دوبارہ گاڑھا اور دھندلا بنا کر ایک حفاظتی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے نا؟ ایک ہی سیال لیکن ماہواری کے مختلف مراحلوں میں اس کے دو بالکل الگ الگ کردار ہیں۔ ایک طرف یہ افزائش نسل میں مددگار ہے، تو دوسری طرف یہ ایک محافظ کا کام کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ہارمونز کے ایک کمال کے توازن کی وجہ سے۔ اور اگر حمل نہ ٹھہرے تو ہارمونز کی سطح گر جاتی ہے، جس کے بعد ماہواری شروع ہوتی ہے۔ اس دوران تقریباً 20 سے 90 ملی لیٹر سیال خارج ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا سائیکل ایک بار پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بات صرف ماہواری کے سائیکل تک ہی محدود نہیں ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل اور کچھ دوسرے عوامل بھی ہیں جو اس اخراج کی نوعیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنسی تحریک کے دوران جسم چکناہٹ کے لیے ایک خاص قسم کا سیال بناتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مانع حمل ادویات استعمال کرتے ہیں، ان میں میوکس مستقل گاڑھا رہ سکتا ہے۔ حمل کے دوران یہی میوکس ایک گاڑھا حفاظتی پلگ بنا لیتا ہے، اور مینوپاز کے بعد جب ایسٹروجن کم ہوتا ہے تو اخراج میں بھی قدرتی طور پر کمی آ جاتی ہے۔ اچھا، اتنی ساری قدرتی تبدیلیوں کے بارے میں جاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نارمل کی تعریف کیا ہے، اور اس کا جواب ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ سب سے اہم نقطہ جو سمجھنا ہے وہ ہے ذاتی بنیادی سطح یا پرسنل بیس لائن کا تصور۔ ہر جسم مختلف ہے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے معمول ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی ہو۔ اس لیے دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنے جسم کے معمول کے پیٹرن کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ تو جب کوئی اپنی ذاتی بنیادی سطح کو سمجھ لے تو پھر یہ جاننا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے اور جن کے لیے ڈاکٹر سے بات کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر معمول میں کوئی واضح تبدیلی آئے، جیسے اخراج کا دہی جیسا یعنی گاڑھا اور گانٹدار ہو جانا، تو یہ ییسٹ انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے، یا اگر اس کا رنگ سرمئی ہو جائے اور اس میں سے بو آئے تو یہ بیکٹیریل ویجینوسس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی غیر معمولی رنگ، خون آنا، خارش یا درد ایسی علامات ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ تمام معلومات خبردار رہنے کے لیے ہیں، خود سے تشخیص کرنے کے لیے نہیں۔
ان تبدیلیوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی بھی غیر معمولی یا پریشان کن تبدیلی کی صورت میں سب سے محفوظ اور صحیح قدم ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ اندام نہانی سے ہونے والے اخراج میں جو معمول کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر اس بات کا ثبوت ہیں کہ جسم کی سیال فیکٹری بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک صحت مند اور فعال جسم کی ایک خوبصورت نشانی ہے۔